اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے ہم ان سے رک جائیں۔ یہ معنی ہے تقویٰ کا۔ اللہ کا ڈر یہ کہلاتا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، اللہ کی شریعت پر عمل کریں، اللہ کے حکموں پر عمل کریں اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان سے رک جائیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی بات نہیں مانتا تو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، تو اس کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ دوسری چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر وہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا معنی ہے کہ وہ چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو عمل بجا لایا جائے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تمام نیکی کی کام، تمام افعال خیر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم نیک کام کرو تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ، جس طرح حدیث قدسی کے اندر ہے صحیح بخاری کے اندر کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور سب سے زیادہ قرب جس چیز سے بندہ حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے بندے پر فرض کیے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس وسیلے کا معنی اور ہی مراد لے لیا ہے کہ قبروں کے اندر جو مدفون بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی ذات کو اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ بنا کر پکارنا، ان کے ذریعے سے اللہ سے کوئی چیز مانگنا، دعا کرنا کہ یا اللہ فلاں شیخ عبد القادر جیلانی مثال کے طور پر، ان کے ذریعے میری دعا قبول کر، یا اللہ تجھے اپنے رسول کا واسطہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تمہیں فلاں بزرگ کا واسطہ، میری دعا قبول کر، مجھے فلاں چیز عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، اس وسیلے کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اہل علم اس کو شرک کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اہل مکہ سے کہا جاتا کہ تم ان کو کیوں پکارتے ہو، ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو بالکل وہی سوچ اور فکر اور عقیدہ آج کے کئی مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم ان بزرگوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں، یعنی عبادت کا مطلب جب ان کے قبروں پر جا کر جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں جا کر نظر نیاز مانتے ہیں اور وہاں جا کر وہ چیزیں تقسیم کرتے ہیں، ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو اس سے مقصود یہی ہے تاکہ وہ بزرگ ہم سے راضی ہو جائیں اور وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اور ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائیں۔ تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو وہ آپ کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے اور ان سے دعا کروائی بارش کے لیے، اور عمر فرماتے ہیں یا اللہ جب تیرے نبی زندہ تھے تو ہم ان کے ذریعے سے، یعنی ان کی دعا کے ذریعے سے ان سے دعا کروا کے ہم تو اسے بارش مانگتے تھے تو بارش دے دیتا تھا، اور وہ نہیں ہیں تو ان کے چچا کو ہم لے کر آئیں۔ ثابت ہوا کہ اسلام کے اندر ذات کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ دعا کروانے کا وسیلہ ہے، اور دعا اس وقت کروائی جاتی ہے جب کوئی زندہ موجود ہو۔ جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس سے دعا نہیں کروائی جاتی بلکہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو اس عقیدے کو سمجھنا چاہیے۔